السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و خیر میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق گریڈ 11 کی انگلش کی بک کی یونٹ نمبر 3 سے ہے، جس کا عنوان ہے گڈ ٹمبر۔ یہ نظم ڈاگلس میلاک نے لکھی ہے، اور عنوان کو اگر دیکھ لیں تو ٹمبر عمارتی لکڑی کو کہتے ہیں۔ گڈ ٹمبر یعنی کہ ایک اچھی بہترین عمارتی لکڑی ہے۔ گڈ ہمارا ایڈجیکٹو ہے اور ٹمبر ہمارے پاس ناؤن ہے، تو یہ ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو ہے جو کہ ناؤن کو بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی کوالٹی بیان کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا شاعر کے متعلق جان لیتے ہیں۔ ڈاگلس میلاک 5 مئی 1877 کو پیدا ہوئے اور 2 جولائی 1938 میں وفات پا گئے۔ وہ ایک امریکی شاعر، شارٹ سٹوری رائٹر یعنی کہ مصنف، اور شکاگو کے ایک تجارتی اخبار میں امریکن نمبر مین کے نام سے ایسوسیٹ ایڈیٹر بھی تھے۔ وہ عوامی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر نمبر مین شاعر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے کام ہیں، لیکن ان میں سے وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے اپنے کام اراؤنڈ ریور ڈرائیو اینڈ بی دا بیسٹ آف وٹ ایور یو آر۔ ان دونوں کام کی وجہ سے ان کو شہریت حاصل ہوئی، کافی مشہور۔ نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں 4 سٹینزا استعمال ہوئے ہیں، اور ہر ایک سٹینزا میں 6 لائنز موجود ہیں، اور اس 6 لائن کے سیٹ کو ہم کہتے ہیں سیسٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کی جو رائم سکیم ہے وہ ہے اے اے بی بی سی سی۔ اب رائم سکیم کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک لائن کے آخر میں جو ساؤنڈ آئے تو اس کو رائم سکیم کہتے ہیں، اور جب وہ ساؤنڈ دوسری لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو یا چینج ہو تو اس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فائٹ، لائٹ۔ اب دیکھیں دونوں ورڈز کے جو لاسٹ ساؤنڈ ہے وہ سیم جا رہا ہے۔ پلین، رین، یہ سیم جا رہا ہے۔ کنگ، تھنگ، یہ سیم جا رہا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس کو رائم سکیم بولتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس لٹریری ڈیوائسز یا فگر آف سپیچ استعمال ہوئے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے میٹافر، یعنی کہ درخت اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ ایکسٹینڈیڈ میٹافر کے طور پر یوز ہوا ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ دا پوئٹ 4 سٹینزاز میں ایک ترتیب کے ساتھ درخت اور انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس لٹریری ڈیوائس ہے وہ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ایلیٹریشن میں ہمارے پاس یا تو ورڈز کے ساؤنڈ ایک جیسے ہوں ایک ہی لائن میں، یا پھر لائنز جو ہیں وہ ریپیٹ کی گئی ہوں۔ مثلا اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں، سٹینزا نمبر 2 میں مینلی مین، سٹینزا نمبر 4 میں بروکن برانچز، تو یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ ایلیٹریشن کی مثالیں۔ تھرڈ لٹریری ڈیوائس جو یوز ہوا ہے اسے بولتے ہیں انجیپمنٹ۔ انجیپمنٹ کیا ہے؟ جب ہماری پوئٹری کی ایک لائن اینڈ ہو اور اس کے سامنے کوئی بھی پنکچویشن موجود نہ ہو اور وہ سیکنڈ لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو تو اسے انجیپمنٹ بولتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر سٹینزا میں پایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن دیکھ لیں، The tree that never had to fight for sun and sky and air and light، تو یہاں پر انجیپمنٹ یوز ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پوئم سارا کا سارا ایک ایکسٹینڈیڈ میٹافر ہے جس میں انسان اور درخت کو کمپیئر کیا گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر ہم اس کے مختصراً مرکزی خیال کو دیکھ لیں تو اسٹرگل، فلفلمنٹ اور نیچر کی طرف اس کا تھیم جو ہے وہ راغب ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں nothing worth having comes easy، کہ کوئی بھی شے انسان کی زندگی میں جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے جدوجہد لازمی ہے۔ اب نظم کی طرف چلتے ہیں، اس کو ٹرانسلیشن بھی دیتے ہیں اور اس کو کمپریہنشن بھی کرتے ہیں۔ ریڈنگ اسٹینزا نمبر 1۔ The tree that never had to fight، ایک درخت جس کو کبھی بھی زندگی میں لڑائی نہ کرنی پڑی ہو، فار سن، دھوپ کے لیے، اینڈ اسکائی، آسمان کے لیے، اینڈ ایئر، اور ہوا کے لیے، اینڈ لائٹ، اور روشنی کے لیے، بٹ اسٹوڈ آؤٹ، لیکن وہ ٹھہرا ہو، ان دا اوپن پلین، ایک وسیع و عریض صاف میدان میں، اینڈ آلویز، اور ہمیشہ، گاٹ اٹس شیئر، اس کو اپنا حصہ مل جاتا ہو، آف رین، بارش کا، نیور بیکین، کبھی بھی نہیں بن سکا، ا فارسٹ کنگ، ایک جنگل کا بادشاہ، بٹ لیوڈ،
لیکن زندگی گزار دی and died اور مر گیا a scrubby thing ایک عام سا معمولی سا درخت یا معمولی سی چیز کی مانند، ایک درخت جس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی دھوپ، آسمان، ہوا اور روشنی کے لیے نہ لڑنا پڑا ہو اور وہ نہایت ہی آسانی سے ایک وسیع و عریض صاف میدان میں ٹھہرا ہو اور ہمیشہ اس کو اپنی بارش کا حصہ مل جاتا ہو۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکا اور اس نے ایک عام سے معمولی سے درخت یا چیز کی مانند زندگی بسر کی اور مر گیا۔ اسٹینزا نمبر 2، The man ایک شخص who never had to toil جس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں محنت نہ کرنی پڑی ہو to gain حاصل کرنے کے لیے and farm his patch of soil اور اپنی مٹی کے ٹکڑے کو کھیت میں بدلنے کے لیے who never had to win his share جس کو کبھی بھی زندگی میں اپنا حصہ جیتنے کی ضرورت نہ پڑی ہو of sun and sky and light and air دھوپ کا، آسمان کا، روشنی کا اور ہوا کا never became وہ کبھی بھی نہ بن سکا a manly man ایک مردانہ مرد یا شخص، یعنی ایسا انسان جو کہ اپنے ہی بلبوتے پر ایک ذمہ دار شخص بنا ہو but lived and died لیکن اس نے زندگی بسر کی اور مر گیا as he began جیسے اس نے شروعات کی تھی۔ ایسا مرد، ایسا انسان جس کو کبھی بھی اپنی زمین کے ٹکڑے کو کھیت میں تبدیل کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کرنی پڑی ہو اور جس کو کبھی بھی ہوا، روشنی، آسمان اور دھوپ کے اپنے حصے کے لیے لڑنا پڑا ہو، وہ کبھی بھی ایک مردانہ مرد نہ بن سکا اور اس نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری اور ویسے ہی مر گیا جیسے اس نے شروعات کی تھی یا وہ پیدا ہوا تھا۔ سٹینزا نمبر 1 اور سٹینزا نمبر 2 کو ہم نے صرف ٹرانسلیشن دے دی ہے، اب اس کی کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں۔ سٹینزا نمبر 1 اور 2 کی کمپیریٹیو انالیسس میں پہلے اس کے لیٹر ڈیوائسز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں جو آئیڈیا چل رہا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں، جسے مرکزی خیال بھی کہتے ہیں، مین تھیم بھی کہتے ہیں وغیرہ۔ پہلے رائمنگ اسکیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ رائمنگ اسکیم ہوتا کیا ہے۔ رائمنگ اسکیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں رائمنگ ورڈز کی طرف جانا پڑے گا۔ رائمنگ ورڈز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ سیم ساؤنڈ پر اینڈ کرتے ہیں، ان کا جو لفظ کا اختتامیہ آواز ہے وہ سیم رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ایٹ، اس کا اینڈ ساؤنڈ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ ہوتا ہے، بیٹ۔ ایٹ پریپوزیشن ہے ہمارے پاس، بیٹ ہمارے پاس چمگادڑ کو بھی بولتے ہیں اور جسے بلہ بھی کہتے ہیں، کرکٹ میں یوز ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ رائمنگ ورڈز کو بہتر سمجھنے کے لیے اگر ہم نے کبھی ہوموفارمز پڑھے ہوں، بچپن میں آپ نے پڑھے ہوں گے شاید چھوٹی کلاسز میں، ہوموفارمز کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ دو الفاظ ہوتے ہیں جن کی پروننسیشن، لہجہ سیم رہتا ہے لیکن ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ہوموفارمز کو بھی ہم رائمنگ ورڈز بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹ اینڈ بیٹ، ایک بیٹ چمگادڑ کو بولتے ہیں اور دوسرے بیٹ بلے کو بولتے ہیں جو کرکٹ میں یوز ہوتا، تو اس طرح کے الفاظ یہ پھر رائمنگ ورڈز بن جاتے ہیں۔ یہی رائمنگ ورڈز جب شاعر اپنے نظم میں استعمال کرتا ہے، جب وہ اپنے ایک لائن کو اینڈ کرے اور وہاں پر جو اس نے لفظ استعمال کیا ہو اسی ساؤنڈ، سیم ساؤنڈ رکھنے والے ورڈ کا جب وہ استعمال دوسری لائن میں کر لے یا تیسری میں کر لے یا چوتھی لائن میں کر لے تو یہ اس کا رائمنگ اسکیم بن جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم اپنے سٹینزا 1 کو دیکھ لیں، فائٹ لائٹ، دیکھیں اینڈ ساؤنڈ جو ہے ورڈز کا وہ سیم جا رہا ہے، پلین رین پھر سیم جا رہا ہے، کنگ تھنگ۔ سٹینزا 2 کو دیکھ لیں، ٹائل سائل، شیئر ایئر، مین بگین، دیکھیں اینڈ ورڈز جو ہیں ان کا ساؤنڈ سیم جا رہے ہیں لیکن اس میں ایک خاص ترتیب استعمال ہوئی ہے جو کہ شاعر اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ اس ترتیب سے استعمال ہونے کو رائمنگ اسکیم بولتے ہیں، رائمنگ پیٹرن بولتے ہیں۔ یہاں پر کون سا رائم اسکیم یوز ہوا ہے؟ یہاں پر سٹینزا 1 کی لائن 1 2 کا اے اے، لائن 3 اور 4 کا بی بی اور لائن 5 اور 6 کا سی سی۔ اب یہ اے بی اور سی ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ لائن اے اور لائن بی کے اینڈ ورڈز جو ہیں وہ سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں، تو یہ اے ہو گئے۔ اسی طرح سے پھر لائن 3 اور لائن 4 کے جو اینڈ ورڈز ہیں وہ سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں لیکن وہ لائن 1 اور 2 سے جدا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بی کا نام دے دیا، تو بی ہو گیا کیونکہ 3 اور 4 دونوں میں یوز ہوا ہے۔ اسی طرح سے 5 اور 6 لائن کو دیکھ لیں، وہ پیچھے لائن 3 4 اور لائن 1 2 کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے اینڈ ساؤنڈ کے حساب سے، تو ان کا ایک الگ اینڈ ساؤنڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا
سی सी। تو اس بیسس پر ہم پیٹرن کو چینج کرتے ہیں. اے ایک جیسے ساؤنڈ رکھنے والے فرسٹ اور 2 لائن میں، بی تھرڈ اور 4th لائن میں ایک جیسے ساؤنڈ رکھنے والے، سی 5th اور 6th لائن میں ایک جیسے ساؤنڈ رکھنے والے. یہی سیم سسٹم آپ کا اسٹینزا نمبر 2 پر بھی اپلائی ہوتا ہے. چونکہ اسٹینزا نمبر 2 میں جو این ورڈز ہیں ان کا ایک علیحدہ اپنا ساؤنڈ ہے، تو یہ ایک الگ ورڈز بن جاتے ہیں. تو اس میں آ جائے گا فرسٹ اور سیکنڈ ڈی، تھرڈ اور 4th ای، 5th اور 6th ایف. امید کرتے ہیں آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے، آپ اس سے کنفیوز نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے. اگر پھر بھی کنفیوژن ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر لیں، دوبارہ سے سن لیں، انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب دوسرا جو اس میں لٹریری ڈیوائس یوز ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس انجیپمنٹ. انجیپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انجیپمنٹ سے مراد جب ایک لائن دوسری لائن میں ایک تسلسل کے ساتھ جائے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ یعنی کہ کوئی بھی طرح کی پنکچویشن یوز نہ ہوئی ہو، تو یہ ہمارے پاس پوئٹک ڈیوائس یا لٹریری ڈیوائس یا فگر آف اسپیچ انجیپمنٹ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں اسٹینزا 1 میں لائن 1 اور 2 کنیکٹ ہے. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light. پھر یہاں کاما ہے تو یہ سٹاپ ہو گیا. تو لائن 1 اور لائن 2 کنیکٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح سے لائن 3 اور لائن 4 کنیکٹ ہے، لائن 5 اور لائن 6 کنیکٹ ہے. سیم پیٹرن آپ کے اسٹینزا نمبر 2 پہ بھی ہے. تو انجیپمنٹ آپ کے فرسٹ سیکنڈ لائن، پھر تھرڈ 4th لائن، پھر 5th اور 6th لائن. اسٹینزا 2 میں سیم فرسٹ سیکنڈ لائن، تھرڈ 4th لائن اور 5th اور 6th لائن. اب یہاں پر پرسانیفیکیشن بھی یوز ہوئی ہے. پرسانیفیکیشن کیا ہے؟ یہ بھی ایک لٹریری ڈیوائس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بے جان چیز کو انسانی خصوصیت دی جائے تو اسے پرسانیفائڈ آبجیکٹ بولتے ہیں اور اس عمل کو پرسانیفیکیشن بولتے ہیں. اگر ہم صرف فرسٹ اسٹینزا کو ہی دیکھیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درخت کو یہاں پر انسانوں کی جیسی خصوصیات دی گئی ہیں کہ وہ لڑ بھی رہا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کو پھر یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹری کو پرسانیفائی کیا گیا ہے. لیکن جو ہی ہم سیکنڈ اسٹینزا میں آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مین اور ٹری کو تو ایک میٹافر کے طور پر لیا گیا ہے، اور ایک عام میٹافر نہیں ہے بلکہ ایکسٹینڈڈ میٹافر. ایکسٹینڈڈ سے مراد وسیع، پہلا ہوا، اور یہ آپ کا میٹافر تھرو آؤٹ دا پوئم فرسٹ اسٹینزا سے لے کر 4th اسٹینزا تک ہی ہے. یہ کمپیریزن جاری ہے درخت اور انسان کے درمیان، جو ایک کمپیریزن ہو رہی ہے بارہا اسٹینزا 1 اسٹینزا 2 میں، پھر اسٹینزا 3 اور اسٹینزا 4 میں وہ جاری ہے. تو اس وجہ سے اس کو ایکسٹینڈڈ میٹافر بھی کہتے ہیں. اسٹینزا نمبر 1 اور اسٹینزا نمبر 2 کو ہم نے اسٹرکچر وائز ڈسکس کر لیا ہے. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی الٹریشن. اسٹینزا نمبر 2 میں ہمارے پاس الٹریشن یوز ہوئی ہے. اسٹینزا 2 کی لائن نمبر 5 میں مینلی مین، یہ جو ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز ہے یہ ہمارے پاس الٹریشن ہے. اب اسٹینزا 1 اور 2 میں جو مین پوائنٹس ہے، مین آئیڈیا ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں. شاعر نے ایک ایسے درخت کی وضاحت دی ہے کہ ایک ایسا درخت جس کو اپنے زندگی میں جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں، مثلا دھوپ، ہوا، بارش وغیرہ، ان کے لیے اسے کبھی جدوجہد نہ کرنی پڑی ہو اور اس کو ماحول کی کسی بھی طرح کے چیلنجز کو کبھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو، تو ایسا درخت ایک چھوٹا اور غیر معمولی سا رہ جاتا ہے. شاعر ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسے درخت جن کو کبھی بھی اپنی نشو و نما حاصل کرنے کے لیے ماحول کے خطرات سے نہ نمٹے ہوں تو وہ کبھی بھی ایک بہترین مثال اور نمونے کے طور پر نہیں ابھرتے. جیسے کہ ٹمبر ہے، عمارتی لکڑی، وہ بہت ساری مشکلات کے بعد ہی ایک اچھے پائیدار درخت میں تبدیل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر اور درخت اسی طرح سے نہیں اگتے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے اور وہ ایک عام سا جھاڑی دار درخت کے طور پر ہی رہ جاتے ہیں. اسٹینزا 1 میں مشکلات کی سامنا کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب اسٹینزا نمبر 2 میں یہی سارے باتیں ایک انسان کے لیے ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے حصے کی جدوجہد اور اپنے حصے کی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا ہے صحیح طریقے سے اور اس کو تمام چیزیں مہیا رہتی ہیں تو وہ کبھی بھی ایک بہترین انسان میں تبدیل نہیں ہو سکتا. جب تک ایک انسان صحیح معنوں میں ماحول کے مشکلات سے نمٹتا نہیں ہے وہ ایک مضبوط اور توانا انسان نہیں بن سکتا. اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. انسان بہتر تب ہی بنتا ہے جب اس پر مشکلات آتی ہیں اور وہ مشکلات کا ایک مضبوط دل کے ساتھ سامنا کر لے. اسٹینزا نمبر 1 اور اسٹینزا نمبر 2 کو اگر ایک ہی مختصر لائن میں ہم ختم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینزا نمبر 1 میں اور 2 میں درخت اور انسان کو ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ان کا نشو و نما پانے کا جو عمل ہے اگر وہ آسان رہا ہے تو وہ بھی کوئی اچھا خاصا کام نہیں کر سکتے، وہ نام پیدا نہیں کر سکتے. اگر ان کو ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرنا رہا ہے تو ان کا پھر نام ہوتا ہے اور وہ مشہور بھی ہوتے ہیں. اسٹینزا نمبر 3 Good timber does not grow
with ease. अच्छी इमारती लकड़ी मुहैया करने वाले कभी भी आसानी, आराम और शाइस्तगी से नशोनुमा नहीं पाते, बड़े नहीं होते. The stronger wind, ज्यादा ताकतवर या तूफानी हवाएं. The stronger trees, ज्यादा ताकतवर दरख्त. The further sky, और दूर दराज आसमान. The greater strength, उतनी ही ज्यादा लंबाई. The more the storm, जितने ज्यादा तूफान. The more the strength, उतनी ज्यादा ताकत. By sun and cold, धूप और सर्दी से. By rain and snow, बारिश और बर्फबारी से. In trees and men, दरख्तों और इंसानों में. Good timbers grow, अच्छी खसूसियात रखने वाले ही नशोनुमा पाते हैं. Timber यानी इमारती लकड़ी. अच्छी इमारती लकड़ी आसानी से नशोनुमा नहीं पाती है. जितनी ज्यादा ताकतवर हवाएं चलती हैं, उतनी ही ज्यादा ताकतवर दरख्त बनते हैं. जितनी ही इसको आसमान की वुसअत मिलती है, उतनी ही ज्यादा दरख्तों की लंबाई होती है. जितने ज्यादा तूफान से ये गुजरती है, उतनी ही ज्यादा ये ताकतवर होते जाते हैं. धूप और सर्दी से, बारिश और बर्फबारी से दरख्तों और इंसानों में अच्छी खसूसियात आती हैं. स्ट्रेंजा नंबर 4, where thickest lies, जहाँ घना दरीन होता है. The forest growth, वहीं पर ही जंगल नशोनुमा पाता है. We find the patriarchs of both, वहीं पर ही हम दोनों यानी इंसान और दरख्तों के सरदार पाते हैं, हमें मिलते हैं. And they hold, और इन्होंने थामा हुआ होता है, रखा होता है. Council, मशवरा या मशवराहत. With the stars, सितारों के साथ. Whose broken branches show the scars, जिसके टूटे हुए शाखें अपने निशानात या दाग दिखाते हैं. Of many winds and much of strife, बहुत सारे तूफानों के जख्म और निशानात और ज्यादा जद्दोजहद के दाग. strife इख्तलाफात को भी कहते हैं. There is the common law of life, ये जिंदगी का एक आम कानून और कायदा है. जहाँ जंगल ज्यादा घना यानी गुंजान होता है, वहाँ पर दोनों के सरदार पाए जाते हैं और वो सितारों से मशवरे करते हैं, जिनकी टूटी हुई शाखें जख्मों से भरे होते हैं. बहुत से तूफानों के जख्म और निशानात और ज्यादा जद्दोजहद के दाग, ये जिंदगी का एक आम कानून और कायदा है. स्टेंजा नंबर 3 और 4 की अब कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं. स्टेंजा नंबर 3 और 4 को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देख लें तो वही सेम स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम के हवाले से भी और लिटरेरी डिवाइसेस के इस्तेमाल के हवाले से भी. आपका टास्क ये है कि आप जिस तरह से हमने स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 की राइमिंग स्कीम दी है, इसी तरह से आप स्टेंजा 3 और 4 की राइमिंग स्कीम निकालने और फिर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें. इसकी सिर्फ मेन आइडिया और थीम पर ही बात कर लेते हैं. स्टेंजा नंबर 3 में शायर इस बात पर जोर देता है कि मयारी लकड़ी जो मजबूत और लचकदार अफराद के मुशाबे है, आराम और आसानी से तैयार नहीं होती, नशोनुमा नहीं पाती. साथ ही में दरख्तों की नशोनुमा और लोगों में किरदार की नशोनुमा के दरमियान वो ममासलत भी खींचता है कि हवा जितनी भी तेज होगी और तूफान जितना भी शदीद होगा, तो दरख्त और अफराद उतने ही मजबूत और लचकदार होते जाएंगे. और इसके साथ उसने मुश्किलात को तरक्की के एक ज़रूरी और लाजमी हिस्से के तौर पर पेश किया है और मुख्तलिफ मौसमी हालात जिंदगी के चैलेंजों की अलामत है. स्टैंजा नंबर 4 में यानी कि आखिरी बंद में शायर दरख्तों और चैलेंजों का सामना करने वाले अफराद के दरमियान मुशाहबत को तक़वियत देता है और तजवीज़ करता है कि जंगल के बहुत से घने हिस्सों में जहाँ तरक्की सबसे ज्यादा घनी होती है, सबसे मजबूत और पायदार दरख्त मिलते हैं. इन दरख्तों ने पैट्रियार्क्स यानी अक्लमंद बुजुर्गों या सरदारों की तरह बहुत से तूफानों का सामना किया है, जैसा कि इनकी टूटी हुई शाखों से जाहिर होता है. ये ख्याल कि ये दरख्त सितारों के साथ मशवरा करते हैं हिकमत का एक लम्स शामिल करता है, जिसका मतलब ये है कि जिन्होंने चैलेंजों का सामना किया और उन पर काबू पाया, वो बसीरत और लचक हासिल करते हैं. शायर ये कहकर इख्तिताम करना चाहता है कि ये असूल जिंदगी का मुश्तरका कानून है जो पैगाम की अफाइयत को तक़वियत देता है. मुख्तसरन ये कि ये नज़म गुड टिम्बर दरख्तों और अफराद दोनों में पाई जाने वाले नशोनुमा और लचक की इस्ताराती तहकीक के तौर पर सामने आई है, जो हकीकी ताकत और किरदार के उभरने के लिए चैलेंजों और मुश्किलात की जरूरत पर जोर देती है. अब मरकजी ख्याल को तफसीली देख लेते हैं.
the theme of good timber. Good timber का मरकज़ी ख्याल revolves around resilience. वो लचक के गिर्द घूमता है. Personal growth through adversity. मुश्किलात के ज़रिए तरक्की. The essential role of challenges in shaping character. और किरदार को तश्कील देने में challenges के अहम किरदार की गिर. The poem uses the metaphor of a tree. नज़म दरख्त की इस्तिआरा को इस्तेमाल करता है to convey the idea. इस नज़रिए को पेश करने के लिए that individuals के अफराद like trees दरख्तों की मानद facing storms जो तूफानों का सामना करते हैं become stronger मजबूत बनते हैं and more substantial और मज़ीद मजबूत when they confront जब वो सामना करते हैं and overcome difficulties और मुश्किलात को काबू कर लेते हैं. गुड टिम्बर का मरकज़ी ख्याल लचक मुश्किलात के ज़रिए ज़ाती तरक्की और किरदार की तश्कील में चैलेंजों के ज़रूरी किरदार की गिर्द घूमता है. नज़म में दरख्त के इस्तिआरे का इस्तेमाल इस ख्याल को पेश करने के लिए किया गया है कि अफराद तूफ़ानों का सामना करने वाले दरख्तों की तरह जब वो मुश्किलात का सामना करते हैं और उन पर काबू पाते हैं तो मजबूत और हद से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. इन एसेंस खुलासे में गुड टिम्बर इनकरेजेस गुड टिम्बर हौसला अफजाई करते हैं रीडर्स पढ़ने वालों की टू एम्ब्रेस चैलेंजेस कि वो चैलेंजेस को कबूल करें. व्यू देम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ और नशोनुमा और तरक्की पाने के लिए वो उनको बतौर एक मौके के देखें. एंड रिकॉग्नाइज दैट रेजिलियंस और इस लचक की पहचान करें एंड स्ट्रेंथ और क़ुव्वत की एंड फोर्स थ्रू द एडवर्सिटीज़ और मुश्किलात में से खुद को तरतीब दे. एनकाउंटर्ड ऑन लाइफ जर्नी जो कि ज़िंदगी के सफ़र में सामने आती हैं. खुलासतन या मुख्तसरन गुड टिम्बर पढ़ने वालों को चैलेंजों को कबूल करने उन्हें तरक्की के मौक़े के तौर पर देखने और ये तस्लीम करने की तरगीब देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में पेश आने वाले मुश्किलात से ज़िंदगी में लचक और ताकत पैदा होती है. वस्सलाम.